دنیا کا نظام آزمائش کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ قیامت میں اسی آزمائش کے لحاظ سے جزا و سزا کا معاملہ ہوگا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی خطہ ارضی میں قیامت صغریٰ بھی برپا کی۔ اس نے کسی بستی کے لوگوں میں ایک رسول بھیجا جس نے ان لوگوں کو دعوت حق دی اور انہیں راہ راست پر لانے کی پوری دل سوزی کے ساتھ کوشش کی۔ پھر کچھ خاص مراحل کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک و بد کو جزا اور سزا دی۔ وہ سزا ایک ایسا عذاب ہوتا تھا کہ جس میں رسول کے منکرین کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ مگر آج کچھ لوگ رسول کی مخاطب قوم کے ساتھ مخصوص اس عذاب کا تعلق آج کے مسلمانوں سے جوڑ رہے ہیں۔ ضابطہ حیات کے اس پروگرام میں ہم عذاب الہی کو قرآن مجید میں مذکور قانون رسالت کی روشنی میں سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام ہے ضابطہ حیات اور میں ہوں زنیرہ اظہر۔ پیکج آپ نے دیکھا اور بنیادی تصور آپ کے سامنے ہے، اس کی مزید ڈیٹیلز کیا ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر خالد ظہیر سے جو ہمارے مستقل مہمان ہیں، اور اس کو مزید ایکسپلور کریں گے، اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، قانون رسالت اور عذاب الہی کافی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، عام بندے کے سمجھنے کے لیے میرے خیال ہے کافی اس کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سٹارٹ لیں تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ وہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی بات پر یہ تبصرہ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ ایک ٹیکنیکل اور مشکل چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو اسی وجہ سے بہت بیان کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عام طور پر چونکہ ہم لوگ قرآن کو دھیان سے نہیں پڑھتے، اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ قانون واضح نہیں ہے۔ ٹھیک۔ قرآن کے پڑھنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام وہ اللہ کے بندے کہ جو اللہ کی طرف سے بندوں کو پہنچانے کے لیے اس کا پیغام لے کر آتے ہیں، ان سب کو نبی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ ان انبیاء میں سے بعض ایسے نبی بھی ہیں کہ جن کو رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا، یعنی ان کے بارے میں یہ طے کیا گیا کہ وہ جب اپنی قوم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئیں گے تو صرف پیغام ہی نہیں پہنچائیں گے بلکہ ان کے سامنے یہ بات واضح کریں گے کہ ان کے پیغام کا اگر انکار کیا گیا تو قوم کے اوپر جلد یا بدیر اللہ کا عذاب اسی دنیا میں آئے گا، تاکہ وہ عذاب دنیا والوں کے لیے آخرت کے عذاب کی ایک تمہید اور ایک نشانی بن جائے۔ صحیح۔ اور یہ جو شرط ہے کہ اگر وہ ان کے میسج کا انکار کریں گے تو ان کے اوپر ایک عذاب دنیا میں بھی نازل ہوگا، جو کہ ایک دلیل ہوگا کہ آخرت میں بھی ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ یہ نبی اور رسول دونوں کے لیے ہے؟ نہیں، یہ رسول کے لیے، یہ صرف رسول کے لیے۔ یعنی نبیوں کے معاملے میں تو یہ ممکن ہے کہ نبی اپنا پیغام پیش کریں، ان کے پیغام کا انکار ہو، ان کو قتل کر دیا جائے، اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان پر کوئی عذاب نہ آئے۔ لیکن رسول کے معاملے میں یہ بات طے ہے، قرآن نے اس بات کو بار بار بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ کتب اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے، لاغلبن، لازماً میں غالب آؤں گا، انا و رسولی، میں بھی اور میرے رسول بھی۔ تو یہ رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب مثال سے بتائیں، کچھ انبیاء کا نام لیں، کچھ رسولوں کا نام لیں تاکہ کچھ واضح ہو۔ اگر آپ قرآن مجید میں وہ صورتیں پڑھیں کہ جن میں یکے بعد دیگرے بہت سے پیغمبروں کا ذکر ہے، جیسے سورہ اعراف ہے، سورہ ہود ہے، سورہ شعراء ہے، یا اگر آپ مختصر صورتوں کی طرف جائیں تو سورہ قمر، تو آپ دیکھیں گے کہ بار بار انہی قوموں اور انہی پیغمبروں کا ذکر ہے، یعنی نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ سب اللہ کے رسول ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک بڑا نمایاں نام موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، کہ جن کے بارے میں قرآن بار بار یہ بتاتا ہے کہ ان اللہ کے بندوں نے اپنی قوموں کے سامنے اللہ کے پیغام کو اس وضاحت کے ساتھ پیش کیا کہ اگر تم نے اس پیغام کو قبول نہ کیا تو تمہیں اس دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی تم پکڑے جاؤ گے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ اور بہت سے پیغمبر، ایک بہت سے نبی ہیں، جیسے آدم علیہ السلام ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کے والد داؤد علیہ السلام ہیں، یحییٰ علیہ السلام ہیں، ان کے والد زکریا علیہ السلام ہیں۔ یہ صرف نبی تھے۔
ٹھیک، چنانچہ ان کے بارے میں نہ قرآن مجید نے کوئی ایسی بات بیان کی ہے کہ ان کا پیغام ایسے پیش ہوا کہ جب اس کو مسترد کر دیا گیا تو ان پر عذاب آیا، بلکہ یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کے بارے میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل نے قتل کر دیا، اور اس کے باوجود ان کے اوپر وہ عذاب نہیں آیا کہ جو رسول کی قوم کے انکار کرنے والوں پر آتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی بھی اللہ کا پیغام لے کر ہی آتا ہے، لیکن رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص غیبی مدد ہوتی ہے کہ جب اس کی بات کا انکار کرتی ہے کوئی قوم تو ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو کیا نبی کا درجہ جو ہے وہ رسول سے کم ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول بھی نبی ہوتے ہیں، لیکن کوئی شک نہیں ہے کہ ایک درجہ ان کا زیادہ ہوتا ہے۔ صحیح، نبیوں کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر آتے ہیں، اللہ کے پیغام کے ساتھ آتے ہیں، لیکن جو مدد رسول کے ساتھ ہوتی ہے وہ خاص قسم کی مدد ہوتی ہے، وہ ایک خاص اعلان ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک خاص وعدہ ہوتا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو ان کا پیغام غالب ہو کے رہے گا، اگر قوم نے بات مان لی تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اگر قوم نے یعنی ان لوگوں نے کہ جن کے سامنے براہ راست پیغام پیش کیا، انہوں نے اگر بات کا انکار کر دیا تو ایک مدت گزر جانے کے بعد اللہ کا عذاب اور اس کا فیصلہ اسی دنیا میں ان کو آ کر ان کا استیصال کر دے۔ جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ضابطہ حیات میں ہم قانون رسالت اور عذاب الہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر مراحل کو ہم سٹارٹ لیں، قانون رسالت کے مختلف مرحلے، تو انذار سب سے پہلے آتا ہے، کچھ اس کو بیان کریں۔ جی، انذار کا مطلب ہے خبردار کرنا۔ ٹھیک، اللہ کے رسول جب اپنی قوم کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے قریب کے لوگوں کو اس بات پر آگاہ کرتے ہیں کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور ان کو آخرت میں اللہ کو اپنی اس دنیا میں جو بھی رویہ انہوں نے اختیار کیا اس کی بنیاد پر جواب دہ ہوں گے۔ چنانچہ قریب کے رشتہ دار، دوست، وہ احباب کے جن کے ساتھ بے تکلفی کا تعلق ہوتا ہے، ان کے سامنے اللہ کے رسول سب سے پہلے اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ دعوت پیش کرنے کا سب سے فطری طریقہ یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ دوسرے شہروں، دوسرے ملکوں میں جا کے لوگوں کے سامنے دعوت پیش کریں، آپ ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کریں کہ جو آپ سے براہ راست قریب ترین واقفیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو شخص آپ کے قریب رہا ہوتا ہے وہ آپ کے کردار کا ضامن ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو آپ کے اوپر وہ ٹرسٹ جلدی کر لیتے ہیں۔ یقیناً دیکھیے، بات یہ ہے کہ دعوت انسان اپنی زبان سے ہی دیتا ہے نا، جی، زبان سے انسان لفاظی بھی کر سکتا ہے، بالکل، الفاظ کو بیان کر سکتا ہے کہ جو اپنے معنی میں بالکل کھوکھلے ہوں، لیکن اگر کسی شخص کے کردار کے بارے میں، اس کی پختگی کے بارے میں، اس کی دیانت کے بارے میں لوگوں کو اطمینان ہو، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو اطمینان تھا، تو چنانچہ آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر کے اپنے جاننے والوں میں سے قریب ترین لوگوں کو دعوت دی، اور یہی انذار کا مرحلہ تھا۔ تمام رسولوں نے ایسے ہی کیا؟ ایسے ہی کیا، بالکل یہی اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ وہ سب سے پہلے ہی چاہتے ہیں کہ جو لوگ سب سے قریب ہیں، الاقرب فالاقرب، وہ سب سے زیادہ ہمدردی کے مستحق بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا جو مرحلہ ہے انذار عام، اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ جاتا ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، یعنی اب آپ اعلان عام کریں اس چیز کا کہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ چنانچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے آپ نے وَاصْطَبَاحَ کا نعرہ بلند کیا اور لوگوں کو اپنے قریب کیا۔ لوگ یہ جانتے تھے کہ اس موقع پر اگر کوئی شخص کوہ صفا پہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ ان کے ہاں بات جانی پہچانی تھی کہ وہ اصل میں کسی بڑی اہم خبر کی اطلاع دے رہا ہے۔ صحیح، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کو اختیار فرمایا۔ اس میں اگر کوئی بیہودہ چیز تھی تو اس کو ظاہر ہے کہ آپ نے نظر انداز کر دیا، اور لوگوں سے پوچھا کہ تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ میرے پیچھے اس شہر میں کچھ لوگ ہیں کہ جو دشمن جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں، تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ سب نے آپ کی اس بات پر اتفاق کیا اور فرمایا کہ ہم نے آپ کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ نہیں سنا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ کے دین کی دعوت دی اور لوگوں کو متوجہ کیا کہ میں تم کو اس سے بھی زیادہ بڑی خبر پہنچا رہا ہوں۔
تو یہ اصل میں دعوت عام تھی کہ جس کا آغاز ہوا. یعنی کہ پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی، دوسرے مرحلے میں عام دعوت سبھی لوگوں کو جو دے سوسائٹی دی. میں موجود تھے. تیسرے مرحلے پہ ہم آتے ہیں اتمام حجت. اتمام حجت اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ وہ دعوت کے جو پیش کی جا رہی ہے وہ اپنے دلائل کے ساتھ، وہ تاریخی شواہد کے ساتھ، اللہ کی طرف سے نشانیوں اور معجزات کے ذریعے سے، لوگوں کے سوالات کے ایسے جوابات کے ذریعے سے کہ جس کے بعد انسان کے پاس کوئی سوال باقی نہیں رہ جاتا، بات آخری حد تک واضح ہو جائے، حجت تمام ہو جائے، ان کے پاس انکار کرنے کے لیے اب کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے. تمام سے کیا مراد ہے؟ یعنی حجت کا تمام ہو جانا، دلیل کا واضح ہو جانا، یعنی ایسا واضح ہو جانا کہ جس کے بعد اب بندے کے پاس اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے کوئی ایکسکیوز، کوئی بہانہ باقی نہ رہے. ٹھیک. اور اگر پھر بھی وہ کوئی ایکسکیوز کرتا ہے اور نہیں آتا دعوت حق کی طرف تو پھر اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اس کی وجہ ضد ہے، اس کی وجہ ہٹ دھرمی ہے، اس کی وجہ تکبر ہے، اس کی وجہ تعصب ہے. ظاہر ہے کہ زبان سے آپ انکار کرتے ہیں تو دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں نا. ایک یہ کہ واقعی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اور ایک یہ کہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے لیکن آپ ماننا نہیں چاہتے. ہٹ دھرمی ہے آپ میں. تو اتمام حجت کے مرحلے کے بعد اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ وہ انکار کی کوئی واقعی معقول وجہ نہیں رکھتا، بلکہ نہیں ماننا چاہتا، اس وجہ سے ضد میں آ کے انکار کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، نیکسٹ مرحلہ کیا ہوگا؟ نیکسٹ مرحلہ ہوتا ہے ہجرت اور برات. یعنی ایک جانب اللہ کے رسول جب اپنی دعوت کو اس واضح طریقے سے پیش کر دیتے ہیں کہ قوم کے انکار کرنے والے لوگوں کے پاس انکار کرنے کی کوئی معقول وجہ باقی نہیں رہ جاتی، تو پھر رسول کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اب میں تمہارے معاملے میں بری الذمہ ہوں. میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، جو بات پہنچانی تھی پہنچا دی، میں نے تمہارے سامنے حق نصیحت ادا کر دیا. اب میں بری الذمہ ہوں اس عمل سے کہ جو تم اختیار کیے ہوئے ہو. یہی وہ موقع ہے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کو کہہ دیں کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین جس پہ تم اڑ گئے ہو، اور میرے لیے میرا دین، اب میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا سائنٹیفک ہے، مطلب کیلکولیٹڈ سٹیپس ہیں بڑے، کہ آپ نے دلیل اس حد تک لوگوں کو سمجھا دی اتنی واضح کر کے کہ اب ان کے پاس کوئی وجہ باقی نہیں ہے کہ وہ پھر بھی پیام حق کو نہ ایکسیپٹ کریں. اور اگر پھر بھی نہیں کرتے تو بھی پتہ ہے کہ پھر ان کے کوئی ذہنوں کا فطور ہے یا ان کے اندر کوئی اکڑ ہے، فخر ہے، غرور، تکبر ایسا ہے. لیکن ہجرت کا تو سمجھ آتا ہے کہ اس کے بعد وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. برات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہجرت سے پہلے ان کے بارے میں یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اب وہ اللہ کا بندہ کہ جو ایک قوم کے ساتھ متعلق تھا، اس قوم کا فرد تھا، اس نے اس قوم کی ہمدردی میں اپنے رات دن ایک کر دیے اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو صبح و شام پیش کیا. لوگوں کو تنہائی میں بھی سمجھایا، لوگوں کو مجمع میں بھی سمجھایا. اگر آپ کو کبھی اس کی تفصیلات جاننی ہو تو آپ سورہ نوح پڑھیے. ایک مختصر سی سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نوح علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی دعوت کو پیش کیا. لیکن اس ساری ہمدردی کے باوجود جب وہ انکار پر اڑے رہے تو پھر وہ موقع آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں اپنی قوم سے کوئی تعلق نہیں، ہم اب بری الذمہ ہیں، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے ان لوگوں کی نہیں ہے. اور وہ پھر ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، رسول یہ کس طرح ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اب ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے؟ یہ تو اللہ ہی کی طرف سے فیصلہ آتا ہے. یہ رسول خود طے نہیں کر سکتے، بلکہ اس معاملے میں اللہ کا فیصلہ اور اس کا انتظار اتنا ضروری ہے کہ قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے کہ آپ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ صبر کیجئے اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے. اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے. یعنی یونس علیہ السلام کے جو اللہ کے رسول تھے اور انہوں نے اسی طرح سے اللہ کے دین کی دعوت دی اور اپنی قوم کے سامنے اللہ کے پیغام کو پیش کیا، لیکن ہجرت کے لیے اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ رسول کی جانب سے اقدام اللہ کی نگاہ میں اتنا برا تھا کہ یونس علیہ السلام باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، ان کو یہ سزا ملی کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا، اپنے پیٹ میں لے لیا. یہ سزا تھی؟ یہ سزا تھی.
یہ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب اللہ کے رسول آتے ہیں اور وہ اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں تو اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ ایک قیامت صغریٰ ہوتی ہے، یہ ایک چھوٹی قیامت ہوتی ہے کہ جس کو اس دنیا میں برپا کر کے دنیا والوں کو دکھایا جاتا ہے کہ ہم جو تمہیں ایک بڑی قیامت کی خبر دے رہے ہیں تو وہ سچ ہے، اور وہ قیامت بھی جب آئے گی تو اس میں اللہ کی عدالت لگے گی، لوگوں کے بارے میں یہ طے ہوگا کہ کون مجرم ہے اور کون انعام کا مستحق ہے۔ اسی طرح سے اس دنیا میں جب اللہ کا عذاب کسی قوم پر آتا ہے تو ظاہرا عذاب کوئی مذاق نہیں ہوتا کہ اچانک کچھ غریبوں کے اوپر سیلاب آ گیا اور آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ عذاب ہے۔ عذاب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ طے ہو کہ کون مجرم ہے اور کون وہ لوگ ہیں کہ جو مجرم نہیں ہیں، جو اس معاملے میں قصوروار نہیں ہیں۔ اس کے لیے بار بار ان کو سمجھایا جاتا ہے، بار بار تنبیہ کی جاتی ہے، بار بار ان کے سوالات، اشکالات، اعتراضات کے جواب دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی نشانیاں نازل ہوتی ہیں تاکہ یہ بات طے ہو جائے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو ہٹ دھرم ہیں، جو ضدی ہیں، اور وہ کون ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، اگلا مرحلہ ہم آپ سے پوچھیں گے لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے۔ ناظرین، اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک میں جانے سے پہلے ڈاکٹر خالد ظہیر سے مرحلے پوچھ رہے تھے قانونی رسالت کے، آئیے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، نیکسٹ کیا ہے؟ جب ایک مرتبہ اللہ کے رسول ہجرت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یوں سمجھیے کہ قوم کو اللہ کی طرف سے جو ایک امان ملی ہوئی تھی، ایک ان کو ضمانت ملی ہوئی تھی عذاب سے بچنے کی، وہ اٹھ گئی۔ اللہ کے رسول ایک جانب اپنی قوم کو چھوڑتے ہیں اور دوسری جانب وہ قوم اللہ کے عذاب کی مستحق بن جاتی ہے۔ اس کو قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں مثال کے طور پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے موقع پہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ اس بستی کو یعنی مکے کو چھوڑ کے جائیں گے تو اس کے بعد یہ لوگ کوئی بہت عرصہ نہیں گزرے گا کہ اللہ کی پکڑ سے دوچار ہو جائیں گے، اور یہ اللہ کی وہ سنت ہے کہ جس میں وہ کبھی تبدیلی نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب، لائن پہ ہمارے ساتھ ہمارا ایک بہت جسے کہنا چاہیے خوش نصیبی ہے ہماری کہ جاوید احمد گامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ڈسکشن کر لیں اس حوالے سے۔ السلام علیکم گامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ڈاکٹر خالد ظہیر بھی یہاں پر موجود ہیں، قانون رسالت اور عذاب الہی۔ میں یہ جاننا چاہوں گی ہمارے ناظرین کے لیے، آپ یہ بتائیے کہ کیا جب یہ سارا سلسلہ، یہ سارے مراحل طے ہو جاتے ہیں قانون رسالت کے، اس کے بعد ایک دم عذاب آ جاتا ہے یا پہلے کوئی چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں جو اس بات کی نشانی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان لوگوں کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے جو رسول کا انکار کرتے ہیں؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آخری عذاب سے پہلے تنبیہی عذاب آتے ہیں، یعنی وہ عذاب جو خبردار کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹ آئیں۔ قرآن مجید میں ان عذابوں کا بھی ذکر ہوا ہے۔ ان عذابوں کی نوعیت وہ نہیں ہوتی کہ پوری کی پوری قوم کو ختم کر دیا جائے، نہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں صالحین کو الگ کیا جائے، جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کے اتمام حجت کے بعد نیکوکار کشتی میں بٹھا لیے گئے اور باقی لوگوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اس طرح کا معاملہ ان میں نہیں ہوتا۔ جیسے آفتیں آتی ہیں، جیسے زلزلے آتے ہیں، جیسے طوفان آتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ ان تنبیہات سے بھی جب قوم عبرت نہیں حاصل کرتی تو پھر وہ آخری عذاب آتا ہے۔ ٹھیک ہے گاندھی صاحب، کیا جنگ بدر میں جو ایک بہت بڑی کمانڈ مکہ کے لوگوں کی ماری گئی تھی، یہ ان کے لیے کوئی تنبیہی عذاب تھا؟ یہ اس عذاب کی پہلی قسط تھی جو قریش پر نازل کیا گیا۔ یہ اس موقع پر آیا ہے جب اتمام حجت ہو چکا تھا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ قریش پر اب مزید اتمام حجت کی ضرورت نہیں تھی، ان کی لیڈرشپ، ساری کی ساری لیڈرشپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہو گئی۔ اس کو قرآن نے واضح کر دیا ہے اور بڑی وضاحت اور تصریح کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ یہ عذاب کی پہلی قسط تھی۔ یہ قسط نازل ہو گئی، اس کے بعد پھر سورہ توبہ نازل ہوئی، اور سورہ توبہ نے باقی لوگوں کے لیے بھی اس عذاب کا اعلان کر دیا جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے نتیجے میں آپ کی قوم کے لیے مقدر کیا گیا۔ ٹھیک۔
گاندھی صاحب کافی ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ، ابھی ہم ڈاکٹر خالد ظہیر سے باری باری ہر مرحلہ سمجھ رہے تھے. قرآن پاک پڑھنے سے، صرف ترجمہ پڑھ لینے سے یا کوئی بھی تفسیر پڑھ لینے سے ایک عام آدمی کے اوپر یہ قانون اتنا واضح کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ہم تدبر کے ساتھ مطالعہ نہیں کرتے. عام طور پر قرآن مجید ایک تلاوت کی کتاب کے طور پر پڑھا جاتا ہے اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس سے ثواب حاصل ہو جائے گا. اس کے بعد جو ترجمے قرآن مجید کے کیے گئے ہیں ان میں نظم کی پوری رعایت نہیں کی گئی. یعنی لوگوں پر اس خیال کا غلبہ رہا کہ وہ لفظ کا ترجمہ لفظ کے ذریعے سے کر دیں. اس سے پورا مدعا واضح نہیں ہوتا. اب ترجمہ کرنے کا انداز تبدیل ہو رہا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اب ترجمے میں بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ ایسے ترجمے ہو جائیں گے جس سے ایک عام آدمی بھی اس پورے قانون کو سمجھ لے گا. صحیح. میں آپ کے آگے ایک ترمذی کی روایت پڑھ رہی ہوں، میں آپ سے اس کی وضاحت چاہوں گی. جب حکمران طبقہ سرکاری مال لوٹے، امانت میں خیانت کی جائے، مالدار زکوٰۃ نہ دیں، علماء دین چند سکوں کی خاطر اپنا دین بیچ دیں اور دنیا کے طلبگار بن جائیں، لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار اور باپوں کے نافرمان بن جائیں، لوگ اپنے دوستوں سے اچھا سلوک کریں اور باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں، اللہ کے نافرمان قبیلے کے سردار بنائے جائیں، نا اہل لوگوں کو حکومت مل جائے، لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں مگر دل میں بغض رکھیں، مسجدیں لڑائی کا مرکز بن جائیں، گانے والی اور موسیقی کے آلات عام ہو جائیں، شراب پی جائے، مرد ریشم پہنے، امت کے اگلے لوگ پچھلے لوگوں کو نادان کہیں، تو اس وقت میری امت انتظار کرے موسم کی بے رحمی کا، سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دھنسائے جانے کا اور آسمان سے اترنے والے عذاب کا، تابڑ توڑ حملوں کا جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں. قرآن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قانون کی جو وضاحت ہم ڈاکٹر خالد ظہیر سے کروا رہے ہیں اس پہ یہ آج کل جو یہ موسم کی بے رحمیاں ہمارے ملک پہ ہیں، کیا اس کا اس سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اس کی وضاحت سے پہلے میں حدیث کے بارے میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ ایک ضعیف حدیث ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت اسی وقت کرنی چاہیے جب ہم پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمائی ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے اور خود امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ غریب حدیث ہے اور ایک ہی طریق سے ان کو ملی ہے اور جہاں سے ملی ہے اس میں بھی بہت کچھ کلام ہے. تو اس وجہ سے میں تو اس طرح کی روایت کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو پسند نہیں کرتا. میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات کرنا بڑی ذمہ داری کی چیز ہے اور اس میں جب تک کوئی چیز صحت کے معیار پر پوری نہ اترتی ہو اس وقت تک اسے زبان پر نہیں لانا چاہیے. گاندھی صاحب کے بارے میں میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا. جی آپ فرمائیے. جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ضعیف حدیث سے یا ہم کچھ چیزوں کے بارے میں سنتے ہیں، آیات کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکی ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ جہاں تک آیات کا تعلق ہے وہ تو قرآن مجید میں ہوں گی. قرآن مجید نے اپنے کسی حکم میں اگر کوئی تبدیلی کی ہے اپنی حکمت کے تحت تو قرآن اس کو خود واضح کر دے گا، اس میں سے کوئی چیز دائیں بائیں نہیں ہوتی. لیکن حدیث کے معاملے میں جو محدثین ہیں وہ تحقیق کر کے ہم کو بتاتے ہیں کہ کون سی حدیث کی نسبت صحت کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا سکتی ہے اور کون سی حدیث کی نسبت آپ کی طرف نہیں کی جا سکتی. تو یہ محدثین اس کے ماہر ہیں اور اس فن کے ماہرین کی حیثیت سے وہ ہمیں تجزیہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس حدیث کی روایت میں فلاں فلاں جگہ نقص ہے، اس وجہ سے حضور کی طرف اس کی نسبت میں احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ حدیث بالکل ضعیف حدیث ہے اور دور حاضر میں بھی جن محدثین نے جلیل القدر محدثین نے ترمذی پر کام کیا ہے انہوں نے یہ بات پوری وضاحت سے بیان کر دی. بہت شکریہ جاوید احمد گاندھی صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین یہاں پر لیں گے ہم ایک مختصر سا وقفہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم قانون رسالت
کو ڈسکس کر رہے تھے اور اس سلسلے میں ہم نے جاوید احمد گاندھی صاحب کا بھی بیپر لیا. آپ سب نے ان کی گفتگو بھی سنی, اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے, لیکن اس سے پہلے جو مرحلہ باقی ہے وہ ہم ڈاکٹر خالد ظہیر سے چاہیں گے کہ وہ اس کو بھی ہمیں ایکسپلین کر دیں تاکہ ایک مکمل سیکوینس کے بعد ہم سوالات ان سے مزید پوچھ سکیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے لاسٹ ہمیں بتایا ہجرت و برات, اس کے بعد کون سا مرحلہ ہے؟ اس کے بعد تو پھر قوم کے لیے اللہ کے عذاب ہی کے نزول کا موقع باقی رہ جاتا ہے, اس لیے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول کی طرف سے اللہ کے واضح پیغام کے بیان کے بعد بھی اپنے ضد پر اڑے رہیں اور مجرمانہ رویہ اختیار کر کے وہ پیغام کا بھی انکار کریں اور رسول کی بھی مخالفت کریں, پھر اس دنیا میں ان کے مزید رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا. اور قرآن مجید نے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے اور مختلف قوموں کے واقعات بار بار بیان کر کے اس کو واضح کیا ہے کہ پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے عذاب کے نزول کا عین وقت تو اللہ تعالیٰ ہی طے کرتے ہیں اپنی حکمت کے ساتھ, لیکن یہ بات قطعیت کے ساتھ طے ہو جاتی ہے کہ اب وہ قوم کے جو انکار کر بیٹھی ہے اب وہ اللہ کی پکڑ سے اس دنیا میں بھی نہیں بچے گی, اور ظاہر ہے کہ یہ عذاب ان کے لیے آخرت میں بھی ہو. ڈاکٹر صاحب, اگر قوم نوح کی جس طرح آپ نے مثال دی, اگر اس عذاب کا ذکر کیا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے کچھ ایسے اکابرین جنہوں نے ان کی دعوت کو بہت اچھا رسپانس دیا تھا, ایکسیپٹ کیا تھا, ان کو ایک کشتی میں الگ کر دیا گیا تھا اور باقی ماندہ قوم کے اوپر عذاب آیا تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف تو ایسا ہی ہے جس میں وہ بالکل واضح طور پہ جس کے حصے میں جزا ہے اس کو جزا دیتا ہے, جس کے بارے میں سزا ہے اس کو سزا دیتا ہے؟ تو پھر آج کل یہ کانسیپٹ مکس کیوں ہو رہے ہیں؟ لوگ کیوں ہر چھوٹی موٹی مشکل کو عذاب سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے, یہ بات ابھی زیر بحث آئی کہ لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں بالکل سرسری طور پر جی, اور لوگ اپنے دین کی انڈرسٹینڈنگ, اس کا فہم, اس کی انسپریشن لیتے ہیں کسی اور جگہ سے, کہانیوں سے, لوگوں کی تقریروں سے. تو ان کو قرآن مجید میں ایک بات نظر آتی ہے عذاب کی کہ مختلف اقوام پر اللہ کا عذاب آیا. اچھا, پھر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا سارا پیغام رہتی دنیا تک کے لیے نافذ العمل ہے, صحیح, ہر جگہ اس کا اطلاق ہوگا. یہ بھی فلسفہ جب آپ مان لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ چونکہ قرآن میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جو سیلاب آیا تھا وہ عذاب کی صورت میں آیا تھا, تو اب بھی جو سیلاب آیا ہے اصل میں وہ عذاب کی صورت میں آیا ہے. اس لیے کہ لوگوں کے غور و فکر کا طریقہ کچھ سطحی سا ہوتا ہے, وہ تدبر اور گہرائی کے ساتھ قرآن کو پڑھ کر یہ فرق نہیں کر پاتے کہ خود قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسولوں کی جانب سے اتمام حجت کے بعد مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب قوم مجرم ثابت ہو جاتی ہے اس کے بعد نازل ہوتا ہے. اور کچھ معاملات وہ ہیں کہ جو آزمائش کے معاملات ہیں. بھائی آپ یہ دیکھیے نا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کی آزمائش میں مبتلا کیا. صحیح, اب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آزمائش یعنی نبی کی بھی ہو رہی ہے, اللہ کے پیغمبر کی آزمائش ہے, اور وہ آزمائش ان کے لیے بلندی درجات کا باعث بنی. یعنی انسان کو اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں, قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ آزمائش ہوتے ہیں. اچھے حالات میں اگر کوئی شخص برا رویہ اختیار کرے تو وہ خدا کی نگاہ میں ناکام اور مردود ہے, اگرچہ کہ وہ بظاہر بڑا کامیاب نظر آتا ہے, خوش نظر آتا ہے, بظاہر لگتا ہے کہ اس کے حالات بہت اچھے ہیں. اور ایک شخص کے جو برے حالات میں, بیماری میں, تکلیف میں, پریشانی میں, کاروبار کی ناکامی میں صابر ہے, استقامت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے نہیں کرتا, تو وہ خدا کی نگاہ میں پوری طرح سے کامیاب ہے, چاہے لوگ یہ کہیں کہ اس کے اوپر عذاب نازل ہوا ہے. ظاہر ہے کہ عذاب کوئی مذاق نہیں ہوتا, عذاب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے, عذاب سزا ہوتی ہے. سزا مل نہیں سکتی اللہ کی طرف سے جب تک کہ اس سزا کا جرم پوری طرح سے واضح نہ ہو. ڈاکٹر صاحب, یہ جو قیامت صغریٰ ہے, جو اللہ کا عذاب ہے ایسی قوم پہ جس نے اس کے نبی کا انکار کیا, رسول کا انکار کیا, یہ ایک طرح سے اللہ کی عدالت زمین پہ لگی ہے. تو کیا اس میں یہ چانسز ہیں کہ نیک اور بد میں سے کچھ لوگ پھر بھی بچ جائیں, جس کو جزا ملنی چاہیے تھی اس کو جزا نہ ملی ہو, کچھ نہ کچھ پینڈنگ چھوڑ دیا گیا ہو, اور مرتد اور منافقین لوگ بھی بیچ میں کچھ نہ کچھ بچ گئے ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ رہ جائیں, اور اس کے رہ جانے کی کیا جسٹیفیکیشن دیتا ہے قرآن پاک؟ دیکھیے, پہلے تو لے لیجئے اس امکان کو کہ کیا اس کا امکان ہے کہ کچھ لوگوں کو سزا ملے اور ان میں سے کچھ لوگ اچھے ہوں, برے نہ ہوں. جی, اس کا امکان ہے,
اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو برائی کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں، اور وہ ہجرت نہیں کرتے، چاہے ان کے دل میں ایمان کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال ان کو ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا کہ جن سے الگ ہونے کے لیے انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. یعنی ضروری ہے کہ وہ کھلم کھلا رسول کا ساتھ دیں، یہ ضروری قرار اور دیا اپنے آپ کو برے لوگوں سے الگ کر کے نکال دیں. صحیح. تو یہ پورا اس کا امکان ہے. دوسری جانب اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی شخص بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہہ دے اور اپنے دل میں وہ کفر اور بے ایمانی رکھے ہوئے ہو، یعنی وہ منافق ہو جائے، اور اپنے آپ کو دنیاوی پکڑ سے بچانے کے لیے وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کا دعویٰ کرے. ایسے ظاہر تمام اشخاص کو اس دنیا میں تو شاید امان مل جائے، لیکن وہ آخرت میں اللہ کی پکڑ کے سے نہیں بچ سکیں گے. یعنی کہ اگر ایسے کچھ لوگ رہ بھی جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت ان کا انتظار کر رہی ہے، یقیناً جہاں پہ جزا اور سزا کمپلیٹ ہو جائے گی. ایسا ہی. ناظرین، ایک دفعہ پھر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج کا ٹاپک قانون رسالت، اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جو قیامت صغریٰ کا آپ نے ذکر کیا، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قیامت کبریٰ کی ایک حصی دلیل ہوگی؟ بہت بڑی دلیل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی دلیل یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ عقلی طور پر دیکھیں تو ظاہر ہے کہ قیامت کی ضرورت کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اور قرآن مجید نے دلائل کے ساتھ بہت ثابت کیا. یہ بات کہ قیامت آ سکتی ہے، اس کو بھی قرآن مجید نے اپنے دلائل سے ایسے واضح کیا ہے کہ کوئی بھی حق پسند انسان انکار نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال ان دونوں وضاحتوں کے بعد بھی قیامت کا ایک امکان ہی ہے کہ جو سمجھ میں آتا ہے. بالکل. اللہ کی طرف سے یہ وعدہ بھی ہے یقیناً کہ وہ آئے گی، لیکن جب اللہ کی طرف سے انسانی تاریخ میں وقتاً فوقتاً ایسی مثالیں پیش کی جا سکیں کہ جس میں اللہ کا ایک بندہ فرد واحد اللہ کے اس پیغام کو اپنی قوم کے سامنے ایسے پیش کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور میں تم کو بتا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کا انکار کیا تو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ تم کو عذاب سے دوچار کرے گا، اور کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد، ان مختلف مراحل کے گزر جانے کے بعد کا جس کا تذکرہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا، جب وہ عذاب اس دنیا میں آ جاتا ہے اور اس قوم کو بالکل اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں لے کر صفایا کر دیتا ہے، تو یہ ایک اتنی بڑی دلیل بن جاتی ہے اس حقیقت کے لیے کہ قیامت آنے والی ہے کہ جس کا انکار کرنا سوائے ہٹ دھرمی کے ممکن نہیں ہوتا. اور اگر آپ غور کیجئے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ایسی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور قرآن کو اب محفوظ کر دیا ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے قیامت کے ایک آخری حد تک حق ہونے کی یہ دلیل ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے کہ اب اتمام حجت نہیں ہو رہا؟ ابھی بھی تو بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے بھی دین حق پہ نہیں ہیں، منافقین میں شامل ہو گئے ہیں، مرتد بھی ہو گئے ہیں، اور اللہ معاف کرے جانے کیا حال ہے ہم لوگوں کا. اب کیوں نہیں ہوتا اتمام حجت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہوں اور وہ اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغام کو پیش کریں. اللہ کی طرف سے حالات میں بھی ایسی نشانیاں اور آیات موجود ہوں کہ جس کے بعد وہ لوگ کہ جن کے سامنے پیغام پیش کیا جا رہا ہے ان کے پاس کوئی انکار کی گنجائش باقی نہ رہے، بلکہ خود وحی الہی یہ بتا دے کہ یہ لوگ جان چکے ہیں کہ یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے، لیکن جاننے کے باوجود وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. لیکن میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ قرآن مجید سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خاندان میں جو دو اس کے حصے بنے، یعنی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، ان کے بارے میں یہ ضرور طے کیا ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں صحیح رویہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کو سرخرو کرے گا، کامیاب کرے گا، تمام دوسری اقوام کے مقابلے میں ان کو غالب کرے گا. صحیح. لیکن اگر انہوں نے نالائقی دکھائی، انہوں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو نظر انداز کیا، تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو پستی سے دوچار کرے گا، ان کے لیے مشکلات ہوں گی، ان کے دشمن ان پر غالب آئیں گے، ان کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کریں گے. یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے، اور اگر کسی کو اس کو سمجھنا اور پڑھنا ہو
تو سورہ بنی اسرائیل کا وہ پہلا رکوع پڑھ لے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارا ساتھ دینے کا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر خالد ظہیر کی بھی، جاوید احمد غامدی صاحب کی بھی، اور دونوں حضرات کا یہی کہنا تھا کہ قرآن پاک کو تدبر سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کی ہی مثال لے لیجئے کہ ہم عذاب الہی کو اتنا عام سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو قدرتی آفت ہمارے پہ آزمائش کے طور پہ آتی ہے ہم اس کو بھی عذاب سے منسوب کر دیتے ہیں۔ قانون رسالت کے جو مراحل ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ایکسپلین کیے ہیں، اس کا تعلق براہ راست عذاب الہی سے ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آزمائش کو آزمائش سمجھیں اور خدارا جو آفتیں ہم پر آ رہی ہیں ان کو آزمائش کے طور پر سمجھ کے ہی ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے۔ اگر عذاب سمجھا تو پھر تو ان آفتوں کا کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔